میں کچھ اور سینئرس کو سن رہی تھی صحافیوں کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو تحریک لبیک والوں سے یا جو کچھ آئی وٹنس ادھر انہوں نے دیکھا وہ وہاں سے بائک پہ بیٹھ کے فرار ہوئے, اور آخری اطلاعات کے مطابق شاید وہ آزاد کشمیر کی طرف دیکھے پائے گئے ہیں. جو بھی وہ جو ایک فوٹیج بتائی جا رہی ہے نا جس میں وہ منہ پہ کپڑا لپیٹ کے جا رہے ہیں, وہ وہاں کی فوٹیج نہیں ہے. اچھا, اس طرح کے کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ آخر میں ان لوگوں کو منہ پہ کپڑا لپیٹ کے نکلنا پڑتا ہے, چاہے وہ لال مسجد والے مولوی صاحب ہو جائیں یا یہ ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور منہ سے نا دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اور جب مطلب وہ مر رہے تھے جہاں پہ ان کی نسل کشی ہو رہی تھی تب تو ان کو خیال نہیں آیا, ان کو خیال ابھی آنا ہے. وہی میں نے یہ بھی کہا, میں کہا اتنے انہوں نے کیا تھا ایک مظاہرہ, میں کہا تمہیں اتنے سال بعد دوبارہ کس نے خیال آ گیا جب ایک معاملہ حل بھی ہو گیا. اس میں وہ کسی اور مقصد کے لیے تھے, ان کی ڈیمانڈیں اور تھیں. آج پھر ہم نے یہ سنا ہے ایک بار پھر سے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس جماعت پہ پابندی لگائی جائے. کوئی بھی جماعت ہو, سیاسی ہو یا مذہبی ہو, اگر وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرے گی, ریاست کو چیلنج کرے گی اور اس پہ گولی برسائے گی تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے. جیسے کوئی بھی جماعت جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں نا ان کو پوری طرح قانون کے شکنجے میں لائیں اور شکنجے میں لا کے ان کو سزا دیں تاکہ پھر یہ مسئلہ شاید حل ہو. عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ 10 لاکھ کا ریلا لے کے سہیل آفریدی ریاست پہ چڑھ دوڑے گا اور ان کو باہر نکال لے گا, آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. 10 لاکھ 10,000 بھی آ جائیں تو بڑی بات ہوگی. 10 لاکھ تو کوئی بھی کال بھی نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ لیکن جو عمران نے موو کی ہے, مجھے یہ موو جو ہے نا ٹھیک نہیں لگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جوا کھیلا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو شاید ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. مراد سعید نے ان کے بھانجے یا بہنوں کے ذریعے یہ میسج پہنچایا, ان کی بہن نے جا کے جیل میں کہا, اور خان صاحب نے جو بھی کہا ہوگا وہ ان کی ہوگا, لیکن میں ان کی اس بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا عمران خان کی وائف کو کسی مرحلے پہ چھڑا رہے تھے. کیوں؟ بالکل ان کو وہ چھوٹے گا اس وقت ہی جب وہ خود چاہے گا. علیمہ خان صاحبہ کے آج کل کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ گنڈا پور کو نکلوانے کے بعد وہ راوی چین لکھ رہا ہے. گنڈا پور سے نکلنے کے بعد میں نے 2-3 بار فون کیا کہ فون سن نہیں رہی نہ جواب دے رہی. تو اگر انہوں نے مجھے بات ہوئی تو میں ضرور بتاتا کہ گنڈا پور کے بعد ابھی تک میرے سے بات نہیں ہوئی. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار رئیس انصاری صاحب نے. السلام علیکم رئیس صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بس جیسے آپ کا حال ہے ویسا میرا حال ہے, گلے خراب ہے. ہاں جی, یہ گندا بس موسم آ گیا, ایک تو ویدر چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے, اوپر سے ایک ناگہانی آفت کی صورت میں ہمارے پہ اسموگ اتر جاتی ہے, تو بس ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے. اچھا, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سعد رضوی اور انس رضوی ہیں یہ ہیں کہاں پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں. جس طرح اس دن اپنے ڈی آئی جی جو کارپوریشن لاہور ہے فیصل کامران, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی مانیٹرنگ پوری کی, ہم نے اس کا ٹریکنگ کی ہے, وہ ہم ان کے قریب ہیں اور جلد ہی ہم انہیں اریسٹ کر لیں گے. تو میرے خیال میں کہ پولیس جو ہے وہ ان تک پہنچ چکی ہے, اور یہ بھی مجھے جو لگتا ہے صحیح, کیونکہ جب یہ ایسا معاملہ وہاں ہوا جو مرید کے میں, تو اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ جب چھلانگ ماری ہے کنٹینر سے اترے ہیں تو اس کے بعد وہ کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے ہیں, تو مجھے یہ بتایا گیا تھا. تو اس کا مطلب جو ڈی آئی صاحب نے کہا وہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. اچھا, میں کچھ اور سینئرس کو سن رہی تھی صحافیوں کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو تحریک لبیک والوں سے یا جو کچھ آئی وٹنس ادھر انہوں نے دیکھا بات ہوئی, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں سے بائک پہ بیٹھ کے فرار ہوئے, اور آخری اطلاعات کے مطابق شاید وہ آزاد کشمیر کی طرف دیکھے پائے گئے ہیں. جو بھی وہ بالکل کہہ رہے ہوں گے, لیکن مجھے آگے کا نہیں پتا. بات یہ ہے کہ وہ جو ایک فوٹیج بتائی جا رہی ہے نا جس میں وہ منہ پہ کپڑا لپیٹ کے جا رہے ہیں, وہ وہاں کی فوٹیج نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا کپڑا لپیٹ کے جا رہے ہیں جہاں سے گزر رہے ہیں, تو وہاں اس حالات میں نہ ایسی کوئی صاف ستھری بس کھڑی تھی, نہ ایسی صاف ستھری گاڑی کھڑی تھی, نہ پیچھے لوگ پرامن کھڑے تھے. تو وہ ہمیں یاد ہے شاید پرانی ہے, لیکن وہ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ علم ہے کہ وہ وہاں سے گئے ہیں. وہ جو وہاں لوگ تھے یا کچھ ہمارے جرنلسٹ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے. اب دیکھیں اتنے جب معاملہ ہو, ایسا آپریشن ہو رہا ہو نا, بڑا آپریشن ہو رہا ہو, تو اس میں کئی چیزیں آنکھوں سے مس بھی ہو جاتی ہیں, کئی چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. بعد میں کہتا ہوں کہ وہ انس رضوی ہے یا سعد رضوی ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن وہ میرا اطلاعات ہیں وہ نکل گئے تھے وہاں سے. اچھا, اس طرح کے کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ آخر میں ان لوگوں کو منہ پہ کپڑا لپیٹ کے نکلنا پڑتا ہے, چاہے وہ لال مسجد والے مولوی صاحب ہو جائیں یا یہ ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان وہ ہے
جس کے ہاتھ سے اور منہ سے نا دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ مسلمانیت تو نہیں ہے. یہ کام ہوتا ہے آپ اور کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ مقصد جو کہ پورا ختم ہو چکا ہے, حل ہو گیا الحمدللہ, ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے. میری اس دوران بات ہوئی ان کے ایک رہنما سے, میں کہا میں کس سے بات کس مقصد کے لیے نکل رہے ہو؟ جب ایک مقصد ہی ختم ہو گیا, نہیں جی وہ ایسا ہے تو القدس شامل نہیں. میں کہا دنیا میں ہر چیز سٹیپ وائز ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ القدس بھی شامل ہوگا. وہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن ہر چیز سٹیپ وائز ہوتی ہیں, ہر چیز یکدم کچھ نہیں ہوا کرتا. اور جب مطلب وہ مر رہے تھے جہاں پہ ان کی نسل کشی ہو رہی تھی, تب تو ان کو خیال نہیں آیا, ان کو خیال ابھی آنا ہے. وہی میں نے یہ بھی کہا, میں کہا اتنے انہوں نے کیا تھا ایک مظاہرہ, میں کہا تمہیں اتنے سال بعد دوبارہ کس نے خیال آ گیا جب ایک معاملہ حل بھی ہو گیا. لیکن اس میں وہ کسی اور مقصد کے لیے تھے, ان کی ڈیمانڈیں اور تھیں. وہ کبھی کسی کو چھڑانے کی بات کرتے تھے, کبھی ٹیررسٹ کو چھڑانے کی بات کرتے تھے, ان کی ڈیمانڈز اور تھیں. وہ اس مقصد کے لیے نکلے تھے. اور سب سے دوسری بات جو آپ نے بات کی, یہ کیا مذہب ہے یار؟ آپ راستے سے 4 بسیں اسکول کی لے کے چلے گئے, آپ اسپیڈو بس اٹھا کے لے گئے. ہمیں خود شکایتیں ملی ہیں کہ یار میری موٹر سائیکل چھین کے لے گئے, میری گاڑی چھین کے لے گئے. پاگل ہو جاتا ہے یہ مذہب سکھاتا ہے آپ کو. یہ اسلام کا پتہ نہیں کون سا چہرہ پیش یہ اس طرح نہ کریں, پتہ نہیں مذہب کا کون سا چہرہ پیش کر رہے ہیں. اسلام تو بڑا پرامن سا مذہب ہے. اگر آپ جس طرح مذاکرات ہو رہے تھے تو آپ سے یار مذاکرات 48 گھنٹے سے جاری ہیں, کتنی مذاکرات کریں آپ سے بھائی. آپ کو گورنمنٹ نے کہا, محسن نقوی آن بورڈ تھے, فون پہ تھے, طارق شرفی تھے, خواجہ سلمان تھے, آئی صاحب, انہوں نے کہا, اور بڑی مثبت رہی ان سے. وہ شفیق امینی تھا, غوث بغدادی تھے, اور ایک وہ فیضی تھے, ان کے 3 رہنما بیٹھے تھے, ان سے بڑی اچھی رہی. تو انہوں نے کہا جا کے اس کو ختم کرو اور پھر کل بات کرتے, کمیٹی بنے گی, تم بھی بیچ میں بیٹھ جانا, کر لیں گے معاملات کو, دیکھ لیں گے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ بھی تھی, اس نے کہا کہ اب یہ بھی طے ہوگا کہ بار بار تو ہر 6-7 مہینے بعد نکلتے کیوں 6-7 ماہ بعد, یہ بھی بیچ میں بات ہوگی. تو ایک چیز آپ سے گورنمنٹ بات کر رہی ہے, 48 گھنٹے سے کر رہی ہے, آپ ان پکڑائی نہیں دے رہے, پھر جا کے کہتے ہیں ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں. بھائی تو پہلے اناؤنس کرو کہ کال آف کر دی ہم نے, پھر آؤ بات کر لو جو طے ہوا. اچھا رئیس صاحب یہ بتائیں کہ مرید کے میں کیا ہوا جس طرح سے یہ دعوے کر رہے ہیں؟ اب مطلب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا تو ہے, لیکن میڈیا پہ آپ کہیں نہ کہیں کہہ دیتے ہیں کہ جی قدغن ہے, پابندیاں ہیں, آپ نہیں بول سکتے, بتا. سوشل میڈیا پہ تو چیز یوں کر کے وائرل ہو جاتی ہے نا منٹوں سیکنڈز میں. تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں 400-500, کیا یہ جو 400-500 لوگ بقول ان کے کہ ان کے مرے ہیں, تو وہ میں ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ ان کے جو جنازے ہیں یہ فیس بک پہ ہونے, ٹویٹر پہ ہونے, کیونکہ جس طرح سے یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک یہ اطلاعات ہے. کتنے لوگ مطلب مرید کے میں ہوا کیا تھا؟ 400-500 لوگ کہاں سے مر جائیں گے؟ یہ لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا. دعوے تو جتنے مرضی کر لیں. وہ دیکھیں بات یہ کہ پولیس جب گئی تھی, پولیس نے پروان کرتی رہی. جب آپریشن شروع ہوا تو پولیس نے کوئی ایسی جگہ رینجر یا پولیس نے گولی نہیں چلائی کہ جہاں سے لوگ پرامن کھڑے ہوں. وہ ان کے پاس بھی اسلحہ تھا. دیکھیں یہ پولیس کی اور رینجر ہو یا کوئی بھی ہو, ان کی جب ان پہ حملہ کریں گے تو جواب تو انہوں نے دینا ہے. جس طرف سے گولی آئی ہے, دیکھیں ہمارا وہ انسپیکٹر شہید ہوا نا, 48 لوگ زخمی ہوئے, کوئی ہوا سے زخمی ہو گئے, کوئی ہوا سے کوئی چیز نکلی, انہوں نے حملے کیے نا. جس طرف سے گولی آئی, جس طرف سے انہیں پتھراؤ, تو اس طرف انہوں نے پتھراؤ کی اور گولی بھی چلائی. تو ٹوٹل جو پولیس نے کہا, میرے بھی اطلاع میں یہی ہے کہ ٹوٹل 5 یا 6 لوگ ہو گئے ان کا شہید ہوا, اور وہ 2 رائے گیر ہیں یا 3 یا 4 ان کے ورکر ہیں. چلو بہت بھی ہو تو 5-6 اگر کہہ رہے ہیں تو 7-8 لگا لیں, اس سے زیادہ آگے کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے. تو اگر ہوئی ہوتی تو, اور دوسری بات میں ساری عمر کرائم رپورٹنگ بھی کی, لاش اور مسنگ پرسن چھپتا نہیں ہے یار, لاش بھی نہیں چھپتی, کہیں نہ کہیں اس کے علاوہ کہیں باہر آئیں گے, کہیں نہ کہیں باہر آئے گی. اور مسنگ پرسن بھی نہیں چھپتا. آگے مسنگ پرسن کیس کیوں چل رہا ہے؟ مس لوگ ہیں تو ان کے علاوہ کن سامنے آتے ہیں, ان کے لوگ کہیں نہ کہیں تو ہیں, وہ آتے ہیں. تو یہ ان کی بات غلط ہے, ٹوٹلی رانگ دعویٰ ہے. ایسی کوئی چیز نہیں, یہ صرف انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ملک کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے. دیکھ لیں بالکل ٹھیک. رئیس صاحب آج فرائیڈے ہے اور ایک بار پھر سے ان لوگوں نے کہا ہے, اور وہی بات ہے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اسکول کی بسز, پچھلے یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس میں ہم یہی سنتے رہے, بچے آرام سے روٹین میں اپنی اسکولز گئے, اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ جی اسکول بند کیے جا رہے ہیں, آئیں کالز آتی ہیں گھر پہ اپنے اپنے بچوں کو لے جائیں. اور آج پھر ہم نے یہ سنا ہے ایک بار پھر سے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس جماعت پہ پابندی لگائی جائے. زیادہ تر حلقے تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ حلقے جن کو اپنے اپنے مفادات پہ آ رہے ہیں وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے, میں تو خود حق میں سی ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو, سیاسی ہو یا مذہبی ہو, اگر وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرے گی, ریاست کو چیلنج کرے گی اور اس پہ گولی برسائے گی تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے, جیسے کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی مذہبی جماعت ہو. پرامن احتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے,
حکومت کو بھی کرنے دینا چاہیے. لیکن بعض جگہ حکومت بھی ایسے کرتی ہے کہ کوئی پرامن کر رہا تو اس کو بھی تنگ کرتے ہیں تو وہ پھر انسٹیگیٹ ہوتا ہے. تو ان کو جو ایسا کرے, جو ریاست کو چیلنج کرے, فورس پہ گولی چلائے, فورس کو زخمی کرے, وہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت, اس پہ تو پابندی لگ جانی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, یہاں پابندی اور بھی جماعت پہ لگی تھی, وہ دوسرے نام سے آئیں, اب تیسرے نام سے ہیں, تو پابندی بندے تو وہی ہیں. اب پابندی لگائیں وہ اور نام رکھ کے آ جاتے ہیں, اس پہ پابندی لگائیں وہ تو اور نام رکھ کے آ جاتے ہیں. تو آپ بندوں پہ پابندی لگائیں گے وہ دوسرے اور آگے کر دیں گے. تو مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ پابندی ضرور لگائیں, لیکن جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں نا ان کو پوری طرح قانون کے شکنجے میں لائیں اور شکنجے میں لا کے ان کو سزا دیں, تاکہ پھر یہ مسئلہ شاید حل ہو. ورنہ اسے خالی پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو شر انگیزی پھیلاتے ہیں انہوں نے دوسرے نام سے جماعت بنا کے شر انگیزی پھیلائے رکھنی ہے. تو یہ پابندی اس کا حل ہے کہ ان لوگوں کو کڑی سزا ملے جو یہ کام کرتے ہیں, تاکہ باقی لوگوں کو بھی کان ہو جائیں کہ اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. اچھا اب تھوڑا سا ایک طرف یہ مولوی نکل کے پاکستان, جو آپ نے ایک اور بات کی, یہ آج فرائیڈے, اب کیونکہ یہ پروگرام تو بعد میں ایئر ہوگا, لیکن آج ہی ہوگا, بالکل آج ہی ہوگا, لیکن وہ جمعہ گزر چکا ہوگا. جو کیونکہ جو آپ نے کی وہ میرا خیال ان کی کال نہیں ہے, صرف کال یہ ہے اس سنی جماعتوں کی بھی کہ آپ مسجد میں مذمت کریں اور فاتحہ پڑھ لیں, کسی مظاہرے کی ہنگامی کال نہیں ہے. لیکن سر لوگ یہ بھی تو باتیں کر رہے ہیں کہ اگر جس طرح سے ویسے تو حکومت نے, آئی جی پنجاب صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جی دفعہ 144 نافذ ہے, زیادہ لوگوں کے اکٹھ پہ پابندی ہے, لیکن جمعے کی نماز کے لیے تو مساجد بھری ہوگی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ آ کے کچھ شر پسند اس طرح سے اعلانات کرتے ہیں اور پھر یہ جتھے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو بھی تو کنٹرول نہیں, وہ 144 کی پابندی ہے, لیکن وہ نماز تو ایک تو ہوتی ہے اندر, اور بعض کو نماز کو باہر صفیں باہر بھی بچھا دی جاتی ہے. نماز اور نماز جنازہ کے لیے 144 نہیں ہوتی, لیکن وہ صورت نظر آئے گا نا کہ اگر وہ صورت میں اکٹھے ہو کے باہر آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, پھر نظر آ جائے گا کہ یہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ ایکشن لے گی. لیکن ان کا یہ ہے کہ آپ مسجدوں میں مذمت کریں اور فاتحہ پڑھیں اور چلے جائیں. وہ باہر مظاہرہ کرنے کی ہم نے کال سنی نہیں ہے. کچھ شر پسند نکل آئے تو پھر حکومت نبڑ لے گی ان سے. بالکل ٹھیک, اور نبڑنا بھی چاہیے. اچھا ایک طرف جس طرح سے پاکستان کے اندر ان لوگوں نے شر اور فتنہ مچایا ہوا ہے, دوسری طرف ابھی بھارت کے ساتھ ہمارا چلتا ہی رہتا ہے اور ابھی بھی ہماری فورسز الرٹ ہی ہوتی ہیں. اب افغانستان کے ساتھ مطلب کہنا چاہیے کہ نمک حرامی کرنے والی بات ہے. اتنے ٹائم ہم نے رکھا ان لوگوں کو اور سب کو یہ تھا کہ شاید ہی شکر گزار ہوں گے, لیکن یہ بھارت کے مطلب جس طرح سے پراکسی بنی ہوئی ہے اور اس کے کہنے پر اس کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اب یہ جو سیز فائر کی باتیں کری, یہ سیز فائر رہے گا یا یہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا, کوئی حرکت کرے گا, اس کے بعد سفید جھنڈا لہرا کے ہمارے سے ترلے منتیں کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ افغانستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے لڑ لیں. تو اللہ کا فضل ہے, ہم نے انڈیا کو بھی دھول چٹائی تو وہ نہیں لڑ سکے, تو یہ تو خیر نہیں. لیکن وہ ہمسایہ ملک ہے, وہ ہم ڈی اسٹیبل ہوئے ہیں انہیں کی وجہ سے. لیکن دو چیزیں دیکھنے والی, لڑ تو سکتے نہیں ہیں, سن لیں جو تھوڑی سی میری تھیوری ہے, لڑنا تو وہ لڑ تو نہیں سکیں گے. لیکن ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ جب آپ کی وہاں کی پبلک خلاف, جب ہم نے یہ امریکہ کی جنگ میں ہم شامل ہوئے تو وہاں کی پبلک کو جو ہے وہ ناراض اس لیے, جو جہاں تک میں نے دیکھا کہ جی ہمیں پاکستان نے تباہ کیا, کیونکہ سارے چیزیں یہاں سے آپریٹ ہوئی, فوجی اڈے یہاں تھے, چیزیں یہاں تھیں, کیونکہ سمندر تو ان کا ہے نہیں, تمام چیزیں ہمارے پورٹ سے آگے جاتی تھیں, اسلحہ بھی آگے ہماری پورٹ سے آگے جاتا تھا. تو بات یہ کہ ہم نے جس طرح میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, لوگ جو سمجھ نہیں رہے, آپ نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھا, وہ کس طرح ہمارے سے لڑتے ہیں, کس طرح بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے سے, اور انڈیا کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو نمبر 1 کہ وہاں کی پبلک جو ہے نا, میں نے دیکھا وہ پاکستان کے خلاف ہے وہاں کی پبلک. دوسرا, جب یہ خلا پیدا ہوا لڑائی کے بعد, امریکہ اچانک اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ اسلحہ چھوڑنا بھی ایک کہانی ہے, لے جانے کو لے جا سکتے تھے, وہ چھوڑ گئے, انہوں نے کہا یہ کام آئے گا. تو اب وہ خلا پیدا, تو وہ انڈیا اکانومی ہمارے سے مضبوط ملک ہے, اس نے وہاں کی اکانومی میں کنٹرول شروع کر دیا, اور انڈیا کا وہاں بڑا ہیوی کنٹرول شروع ہو گیا. یہودیوں سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں دنیا میں؟ آپ کو پتا کتنے یہودی ہیں؟ ٹوٹل 1,60,00,000 پوری دنیا میں ہیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ ان اکانومی ان کے ہاتھ میں دنیا کی. انڈیا وہاں جب خلا آتا نا, یہ میں چائے پی رہا ہوں, جتنی چائے پیوں گا جو جگہ بھرتی گی ہوا اس کی جگہ لے لے گی. جہاں خلا آتا ہے وہ کہیں نہ کوئی جگہ لے لیتا ہے. تو وہ انڈیا نے فائدہ اٹھایا, وہ ادھر سے دشمن تھا, اور جب وہ فائدہ اٹھاتے ہیں
وہاں پیسے کے بل بوتے بھی لوگ کام کرتے ہیں یا ٹیررسٹ کام کرتے ہیں. ایک ان کے لوگ ہمارے زیادہ تر ہمارے ذہنی طور پہ افغان خلاف تھے. جو میری تھیوری ہے الگ میں نہیں جانتا غلط ہے صحیح ہوں میں, وہ انڈیا نے فائدہ اٹھایا اور انڈیا نے آ کے اپنا کام شروع کر دیا. انڈیا نے ادھر سے حملہ کیا, یہ پورا انڈیا اس میں شامل ہے. ہاں پورا انڈیا. تو اس لیے وہ دشمن ہے. دشمن تو ہر وقت آپ کو پتہ ہے اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی نہ کس طرح نقصان پہنچائیں. لیکن اب اس معاملے کو بھی میں سوچ رہا ہوں کہ جس طرح ٹرمپ صاحب آئے ہیں, بہت دنیا میں جنگیں رکوائیں, اس معاملے کو بھی دیکھیں. لیکن ان کی کتنے سنتے ہیں اب افغان کہا تو جا رہا ہے جیسے چائنا نے بھی ان کو کہا, باقی جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی انٹروین کیا. افغانستان سے بھی بات ہو رہی, پاکستان سے بھی بات ہو رہی. میرا خیال ہے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا آپ نے ٹرمپ کی بات کر دی ہے تو دی گارڈین میں مضمون شائع ہوا ہے جس طرح سے شرم الشیخ میں شہباز شریف صاحب اور باقی سربراہان مملکت تھے, وہاں پہ ٹرمپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو مطلب مذاق کا نشانہ بنایا. اور لیکن جس طرح سے شہباز صاحب نے ان کو ڈیل کیا, ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی. اور گارڈین نے کہا کہ اگر کوئی کسی ٹرمپ کو کوئی ڈیل کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہے. آپ کو کیسا لگا؟ ٹرمپ کو دنیا کا کوئی بندہ کوئی ملک بھی ڈیل نہیں کر سکتا. ہاں یہ تو چلے ٹھیک ہے, پل میں تولا پل میں. جو ٹرمپ ہے نا اس کی دشمنی تو ہے بری, لیکن اس کی دوستی بھی بری ہے. وہ دوست بنا کے کیا کام لے گا, کہاں پلٹا مارے گا, یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کسی کو. بعض کو وہ مارتا ہے پلٹے, وہ کبھی ایک دم ٹیرف لگا دے گا, کبھی اٹھا لے گا, وہ پلٹے مارتا ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال دوں, آپ 2019 میں مودی کی ایک فوٹیج اٹھا کے دیکھیں. مودی اس طرح بڑا ہے, مائی گریٹ فرینڈ ٹرمپ از دا گریٹ فرینڈ آف انڈیا. اس طرح ایسے بڑا ہے جس طرح پتہ نہیں کیا آ گیا اس کے بعد. ٹرمپ بھی, اور اب ٹرمپ کا کیا حال ہے مودی کے ساتھ. وہی مودی ہے, وہی انڈیا ہے, وہی ٹرمپ ہے. تو ابھی کوئی پتہ نہیں 6 مہینے بعد وہ مودی سے پھر بغل گیر ہو رہا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا اس کی دشمنی تو ہے ہی بری, اس کی دوستی بھی بہت بری ہے. وہ کیا چیز سوچ رہا ہے یہ ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتی. اور مجھے کسی نے کہا رانگ ہے رائٹ, مجھے نہیں پتا, وہاں کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سینیٹرز جو بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ٹرمپ کے, اور ٹرمپ کے ساتھ سینیٹر بیٹھتے ہیں, وہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں جو لوگ انہیں فنانس کرتے ہیں الیکشن میں. تو ٹرمپ ایک ان سے بات کی. ٹرمپ نے کہا مجھے دنیا میں جو بھی کسی ملک کا سربراہ ملتا ہے نا وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے. اچھا ہاں, تو میں پاگل نہیں ہوں, تو اس لیے وہ پاگل نہیں ہے. ہاں, دنیا کی طاقتور ترین ملک کا طاقتور, تو یہ اس کو سمجھتے ہیں پاگل, وہ پاگل نہیں ہے. تو بہرحال اس کی اپنی پالیسیز ہیں. لیکن چلے ہم اس کو پاگل ہی سمجھ رہے ہیں ہم, لیکن مان رہے ہیں کہ جس طرح سے شہباز صاحب ماشاءاللہ سے آج کل سب کچھ کر رہے ہیں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا اب آپ شہباز صاحب کے بعد اب بات تھوڑی آپ کے دوست عمران خان صاحب کی ہو جائے. انہوں نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور جس طرح سے بنتے کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب نے وہ جو فوٹیجز ہمارے سامنے آئی کہ پیچھے سے قائد اعظم کی تصاویر اتار کے انہوں نے اپنے قائد کی تصویر لگائی, اور بلکہ کل وہ تو ایک ویڈیو بھی آئی تھی اس میں وہ قائد اعظم کی جگہ اللہ معافی عمران خان کو دے رہے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ آپ دوبارہ دیکھ لیں, وہ انہوں نے بیان تو دیا تھا, وہ تصویر دیکھ لیں. ایسی تصویر نہیں جہاں قائد اعظم کی تصویر پہلے لگی تھی وہاں لگی ہے, اس نے اس طرف اس کی لگا دی ہے. ہاں, اور بھی تصویریں اٹھا کے دیکھیں جہاں قائد اعظم کی تصویر اوپر رہنی چاہیے, وہ ہمارے بانی ہیں, ان کا احسان ہے ہمارے پر. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں جہاں کمرہ ہوگا اس کا بلاول کا ہو یا زرداری صاحب کا, انہوں نے بے نظیر کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اس میں کوئی لگانے میں حرج نہیں ہے. قائد اعظم کی تصویر جہاں لگی تھی وہیں لگی ہوئی ہے. یہ جو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ 10 لاکھ کا ریلا لے کے سہیل آفریدی ریاست پہ چڑھ دوڑے گا اور وہ ان کو باہر نکال لے گا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں یا کچھ پریکٹیکلی کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے. 10 لاکھ 10,000 بھی آ جائیں تو بڑی بات ہوگی. 10 لاکھ تو کوئی بھی کال بھی نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ لیکن جو عمران نے موو کی ہے, مجھے یہ موو جو ہے نا ٹھیک نہیں لگ رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی سب سے بڑا جوا کھیلا ہے انہوں نے. ہاں, یہ موو اس ٹھیک نہیں لگ رہی کہ اگر انہوں نے کوئی موو لی ملک ایسا اس سے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا KPK ایک اہم صوبہ ہے اور سارے صوبے اہم ہیں, وہ بھی اہم ہیں. تو اس میں اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کی تو اس میں جو سمجھ رہے عمران خان کہ میں ان کو لگاؤں گا, یہ ہارڈ لائنر ہے اور یہ بہت ٹف ٹائم دے گا حکومت کو, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو گنڈا پور تھا وہ حکومت کی پالیسی سے مل کے چل رہا تھا. لیکن اس میں ایک میں پوائنٹ ایڈ کروں گا, شہباز شریف نے ایک اچھا کام کیا.
جس طرح سے ان کو کال کی. شہباز شریف نے ایک اچھا کام کیا, اس کو کال کی ہے. بالکل ٹھیک. اور کال کا مقصد ہے کہ ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے خود کال نہ کی ہوتی تو اور بات ہی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, مبارکباد. اور اس کا مطلب ہے مل کے چلنا ہے ہم نے. کیونکہ بہت سارے لوگ نا صافی بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی کبھی بھی سی ایم نہیں بنے گا, اور اس پہ اب خیر ہمارے جو سینئرز انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہے. سی ایم بنا, لیکن ایک چیز ضرور ہے, جو چیز میں دیکھتا آ رہا ہوں وہ اپریشیٹ کرنے کی ایک بات بھی ہے. دیکھیے عمران خان نے ایک جوا تو کھیلا, وہ ایک ہارڈ لائنر لائے, اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں ملک کے اگر اس نے ایسے اسٹیپ اٹھائے. لیکن ہم بڑی دیر سے دیکھتے آ رہے تھے کہ خاندانوں سے لوگ آ رہے تھے. وہ پہلی بار وہ ایک شخص سی ایم بنا کہ قبائل سے تعلق ہے اور زمین پہ بیٹھنے والا ایک غریب گھر کا لڑکا تھا, جو آج اس پوسٹ پہ پہنچا. میں نے پاکستان میں اس پوسٹ پہ الیکشن سے پہنچتے کوئی کمزور آدمی تو دیکھا نہیں ہے میں نے. چلیں اچھا ٹھیک ہے, جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بات یہ کہ آج انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جنگ میں, تو انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو عمران خان نہیں جانتے, یہ مراد سعید کا انتخاب تھا, اور سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ مراد سعید کے شاگرد ہیں. اور انصار عباسی صاحب نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کا ماننا تھا, سمجھنا تھا کہ اگر ان کو آزادانہ طور پہ چھوڑا جاتا, اور جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور خان سے بھی, تو انہوں نے کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی ممکن بنا دینی تھی. عمران خان صاحب تصادم چاہتے تھے, اور نومبر کے بعد سے جس طرح سے لوگ مرے, جو کچھ ہوا, جو ان کے دعوے ہیں, تو گنڈا پور صاحب تصادم نہیں چاہتے تھے. اور لیکن اب عمران خان صاحب کو گنڈا پور برداشت نہیں تھے, اور کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو شاید ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے. مراد سعید نے ان کے بھانجے یا بہنوں کے ذریعے یہ میسج پہنچایا, ان کی بہن نے جا کے جیل میں کہا, اور خان صاحب نے اس کو جو بھی کہا ہوگا وہ ان کی ہوگا. لیکن میں ان کی اس بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا عمران خان کی وائف کو کسی مرحلے پہ چھڑا لیتے. کیوں؟ بالکل ان کو وہ چھوٹے گا اس وقت ہی جب وہ خود چاہے گا. جب بھی چھوٹنا ہوگا, جب بھی چھوٹنا ہوگا, عدالتیں تو ہیں, لیکن اس ملک میں اس لیے کہتا ہوں ڈیل کرنی پڑتی ہے. آپ جتنے لوگ اندر ہے, 8-10 سال زرداری کو اندر رکھا شریف برادران نے, ان کی ختم ہوئی آئے, اس طرح شریف برادر اندر رہے, یہ سب یہاں ڈیل ہی ہوتی ہے. تو ڈیل میرا خیال ہے, جو جب تک کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی تھی. مجھے ان کی اس بات سے قطعی اتفاق نہیں ہے. جس دن اس نے جب بھی گنڈا پور نے کہیں کوئی ڈیل کوئی بات کو طریقہ اختیار کرنا تھا نا, کہ ایسی تھوڑی چھوڑ جانا تھا انہوں نے, تو عمران خان سے پوچھے بغیر کر لینی تھی اس نے. بات تو یہ نا کہ خان صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اپنے کیے پر. تو سننے نا, میں وہی کر رہا ہوں آپ سے کہ ان کی مجھے قطعی طور پہ اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ کسی مرحلے پہ وہ چھڑوا لیتے ہیں ان کو. وہ جب بھی چھوڑنے کی وہ بات آگے بات چیت کا راستہ ہموار کرنے کی بات تھی نا, جب بھی جو چیز بڑھنی کی ہونی تھی, وہ جب تک عمران خان نے اس کی اپروول نہیں دینی تھی, گنڈا پور صاحب آگے بات نہیں کر سکتے تھے. پہلے گنڈا پور صاحب ان سے باتیں کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں میں اس طرح چل رہا ہوں, اس طرح چل رہا ہوں. چھڑانے کے لیے وہ نہیں مانتا تھا عمران. یہ غلط چیز بات کر رہے ہیں, میں نہیں وہ آگے بات کرنا چاہتا اس میں. تو اس لیے کہ اگر ایک چیز میں چاہ ہی نہیں رہا ہوں, تو میرا چیف منسٹر کس طرح میرے سے بات کر لے گا. تو یہاں پارٹی جو ہے نا وہ کوئی لوگوں کی پارٹی نہیں ہے. مراد سعید کے ساتھ تو ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں, وہ تو اور بات ہے, وہ اکٹھے رہے ہیں, تو مراد سعید کا ہوگا قریبی اس کا ہوگا, یہ ایشو نہیں ہے. وہ عمران خان جب خود چاہے گا تو وہی بات آگے ہو سکے گی. اگر وہ نہیں چاہے گا تو گنڈا پور صاحب بھی آگے بات نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ان کو چھڑوا سکتے تھے. وہ جس دن وہ اس کی کوئی مائنڈ میں آئے گا, وہ بات آگے گنڈا پور ہو, سہیل آفریدی ہو, یا ان کا کوئی کیسے جو بھی ہو, وہ اس وقت اتنی بات کرے گا جب عمران بات کرے گا. اس بات سے میں ان کے قطعی طور پہ اتفاق نہیں کرتا. باقی رہی مراد سعید, بہنوں نے کہا, بھائیوں نے کہا, پہلے بھی اسے بزدار تھا, اس نے کہا, پنکی نے کہا, آگے سے فرا نے کہا, ایسی بنتے ہیں. لیکن آخری بات کر رہا ہوں اس بارے میں کہ پارٹی نواز شریف کی ہے, جو مرضی کر لیں ہے بات, جو اس نے جو کہنی ہے اینڈ ہونی ہے. پارٹی زرداری بلاول کی ہے, بات وہیں ہونی جو ختم ہونی ہے. پارٹی عمران خان کی ہے, جو بات اس نے ہونی ہے وہیں کرنی ہے. لاتعداد لوگ تھے, شیخ رشید ساتھ تھا نا, کتنے ووٹوں جیتا تھا. اب تحریک انصاف سے علیحدہ ہوا تو 6000 ووٹ نہیں ملے. تو یہ پارٹی پہ لوگ نام سے یہاں شخصیت کے نام سے چلتے ہیں. جو پارٹی جس کو نواز شریف نے ٹکٹ دینی ہے اس نے جیتنا ہے, اگر اس کی جتنی ورتھ ہے اس کی. جس کو عمران نے ٹکٹ دینی ہے اس نے جیتنا, اس کی ورتھ ہے جتنی. تو یہ یہاں شخصیت کے نام سے پارٹی چلتی ہیں. یہاں کوئی پارٹیوں میں نہ سی میں میٹنگ خاص ہوتا ہے, نہ کوئی شورا مجلس شورا بیٹھتی ہے, ایگزیکٹو کمیٹی, وہ صرف آئی واش ہوتا ہے.
سنتے ہیں, اینڈ میں جب ہیڈر نے کیا دیا اس پہ عمل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ میں پارٹی میں تو ویسے بھی خیر کوئی سچ ہمیں لیڈر نظر ہی نہیں آتا, سارے ہائی جیکرز تھے اور سب کے اپنے اپنے مفادات تھے, سب نکل گئے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ کی ان کی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے خان صاحب کی, علیمہ خان صاحبہ کے آج کل کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ گنڈا پور کو نکلوانے کے بعد وہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. گنڈا پور سے نکلنے کے بعد میں نے 2-3 بار فون کیا کہ فون سن نہیں رہی نہ جواب دے رہی. تو اگر انہوں نے مجھے بات ہوئی تو میں ضرور بتاتا کہ گنڈا پور کے بعد ابھی تک میرے سے بات نہیں ہوئی ان کی. تو میں ان سے کچھ 1-2 چیزیں پوچھنا چاہتا تھا. تو وہ نہیں, میری ان سے میں 2 بار فون کیا تھا, 2 یا 3 بار, تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا, لیکن رنگ بیک آتا ہے, ان کا رنگ بیک نہیں آیا. تو اس لیے سینٹیمنٹ کچھ نہیں ہے, سینٹیمنٹ وہی ہے. وہ کہتی ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنے ذہن کا وہ بعض کا ایسا فیصلہ کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کس ٹائم کیا فیصلہ کریں. اچھا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ جب پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی ایک تو ان کو تجربہ نہیں تھا اتنی بڑی سیٹ اور اتنے بڑے صوبے کو سنبھالنے کا, بہت ساری اناؤنسمنٹس ہوئیں, لوگ کہتے تھے کہ جی صرف اناؤنسمنٹس کی حد تک ہے, پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کام نظر نہیں آ رہا. اب آپ کو ان کا کام گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ مریم نواز کو پورا تجربہ تھا, وہ ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے والے صاحب سے کام کرتی رہی ہیں. صحیح. اور وہ میں ایک ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, وہ سی ایم بننے کی پوری اہل تھیں, ان کو تجربہ تھا. تجربہ نہ بھی ہو, کیا ٹرمپ کو تجربہ تھا جب پہلی بار صدر بنا؟ کبھی رہا ہے وہ کسی گورنمنٹ میں؟ ایسے نہیں ہوتا, جو لوگ آتے ہیں پھر ٹیم بنتی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ جب یہ چیزیں اناؤنس کی جاتی ہیں, اب کوئی 1 ہفتے میں 2 ماہ میں تو اس کی شکل نظر نہیں آتی نا. جب چیزیں وہ اناؤنس کرتی ہیں نا, اس کی شکل اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے. میں 2 چیزیں میں آپ کو, میں اس دن گیا صفائی کے بارے میں جو وہ ٹچی ہے, وہ صفائی بہت زبردست. میں گوجرا گیا. اچھا. تو میں نے ویسے کہا, میں کہا رش نہیں ہے, صاف ستھرا مسئلہ چلے گا. وہاں سے ہم سمندری سے چڑھے, ہم نے کہا اور دیکھتے ہیں اندر سے. ہم موٹر وے پہ آنے کے لیے سمندری سے موٹر وے پہ آئے. یار 1 وے سڑک صاف ستھری, لوگ کام کر رہے ہیں, سب پیچھے. یار صاف ستھرائی ان تحصیلوں میں نظر آئی, لاہور میں بھی ہے. مجھے 2 جگہ گوجرا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا, اور ایک طرح کے اچھے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور صاف ستھرے, اور کوئی انکروچمنٹ نہیں. ایک وہاں ریڑھی نہیں جگہ دیتی, کوئی ریڑھی سڑک کے اوپر نہیں تھی. سمندری 8-9 کلومیٹر کی سڑک تھی, اور لوگ صفائی کام بھی ہو رہا, لوگ کام کر رہے تھے. یہ اب دیکھیں ہاسپٹل بنائے تھے جو اناؤنس کیے تھے, جو کینسر اسپتال, اب شکل اس کی نکلنی شروع ہو گئی ہے. اور تو کلینک آن ویل تھے, اب بڑھنے شروع ہو گئے. سب سے بڑے الیکٹرک بسز دیکھیں. تو یہ بات نہیں ہے, یہ لوگ نہ کیا کریں کہ اناؤنس کیا تو ابھی ایسا نہیں ہوگا. اس کی سال بعد 1.5 سال بعد سب چیزیں کی شکل ایک دن تو نظر نہیں آئے گی. مثال ڈیم بنانا شروع کریں گے, وہ آج اناؤنس کریں گی, کل نظر آ جائے گا. اب انہوں نے ایک چیز اناؤنس کی ہے, فاسٹ ٹرین پنڈی کے لیے. دیکھیں اب وہ ایک چیز شروع ہوئی ہے, اس کے لیے ٹریک چینج ہوگا. یہ ٹریک اس قابل نہیں ہے, کام شروع ہوگا نا, اس کا پھر شکل بعد میں نظر آئے گی. اب یہ اس کا جی فاسٹ ٹریک, آپ 1 ماہ بعد کدھر چل رہی ہے ٹرین, یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم بنتا کب دیکھ رہے ہیں؟ میں تو بہت جلد بنتا دیکھ رہا ہوں. میں تو بن جانا چاہیے ابھی. ہاں وہ تو کیا بات کر رہے ہیں, چچا کی میرے خیال سے اگلے الیکشن میں تو پورا ہونے دیں. میں تو کہہ رہا ہوں اگلے الیکشن میں آ جائیں, اگلے الیکشن میں آ جائیں. وہ تو آنا چاہیے ان کو. اب پوری کیلیپر ہے, وہ کیلیپر میں اور پورا کام جان گئی ہیں. سب کچھ پہلے بھی جانتی تھی وہ. پہلے جب دیکھیں جب وہ کون آیا تھا, غالباً اوباما کی وائف آئی تھی, تو ان کو بھی مریم نواز صاحبہ نے ڈیل کیا تھا. وہ جانتی ہیں سارا, ڈپلومیسی بھی جانتی ہیں, فورن افیئرس کے ایشو بھی جانتی ہیں, سب جانتی ہیں. تو اب مچھارا میچور لیڈی ہیں وہ. اور میرا خیال ہے جس طرح انہوں نے کام کیا اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو آگے بھی وہ جو اگر میں دیکھوں تو اگلا مسلم لیگ کے جو مستقبل ہے وہ مریم نواز ہی وزیر اعظم. بالکل وہی نظر آ, وہ وزیر اعظم مریم نواز ہوں گی. بالکل ٹھیک. رئیس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.